السلام علیکم ناظرین، سرن تاریخ کا سب سے بڑا انسانی معجزہ ہے۔ آپ اگر انسانی کوششوں کی معراج دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ زندگی میں ایک بار سرن ضرور جائیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن سرن ہے کیا؟ ہمیں یہ جاننے سے قبل کائنات کے چند بڑے حقائق جاننا ہوں گے۔ ہماری کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال پرانی ہے۔ زمین کو تشکیل پائے ہوئے 5 ارب سال ہو چکے ہیں۔ ہماری کائنات نے ایک خوفناک دھماکے سے جنم لیا تھا۔ یہ دھماکہ بگ بینگ کہلاتا ہے۔ بگ بینگ کے بعد کائنات میں 350 ارب بڑی اور 750 ارب چھوٹی کہکشاؤں پیدا ہوئیں۔ ہر کہکشاں میں زمین سے کئی گنا بڑے اربوں سیارے اور خربوں ستارے موجود ہیں۔ یہ کائنات ابھی تک پھیل رہی ہے۔ یہ کہاں تک جائے گی، یہ کتنی بڑی ہے اور اس میں کتنے بھید چھپے ہیں، ہم انسان تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود اس کا صرف 4% جانتے ہیں۔ کائنات کے 96% راز تاحال ہمارے احاطہ شعور سے باہر ہیں۔ یہ 96% نامعلوم بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ 44% حصہ وہ ہے جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اسے نہیں جانتے۔ سائنسدان اس 44% حصے کو ڈارک میٹر کہتے ہیں۔ یہ ڈارک میٹر سپر انرجی ہے۔ ہمارا سورج اس انرجی کے سامنے صحرا میں ذرے کے برابر ہے۔ سائنسدان کائنات کے باقی 52% نامعلوم کے بارے میں کہتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم اسے نہیں جانتے۔ ہمیں کائنات کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد سمجھنا ہوگی۔ یہ جاننا ضروری ہے بگ بینگ کیسے اور کیوں ہوا تھا اور اس کے فوری بعد کیا ہوا تھا۔ جیسے سے کائنات نے جنم لیا، انسان کے پاس یہ حقیقت جاننے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ہم کوئی ایسی ٹائم مشین بنائیں جو ہمیں 13 ارب 80 کروڑ سال پیچھے اس وقت میں لے جائے جب بگ بینگ ہوا اور کائنات وجود میں آنے لگی۔ یہ ظاہر ہے ممکن نہیں۔ دوسرا طریقہ، سائنسدان لیبارٹری میں بگ بینگ کریں اور کائنات کی پیدائش کے پورے عمل کا مشاہدہ کر لیں۔ یہ طریقہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ چنانچہ سائنسدانوں نے 1952 میں اس پر کام شروع کر دیا۔ اس نادر کام کے لیے جنیوا کے مضافات میں فرنے میں جگہ تلاش کی گئی اور سوئٹزرلینڈ اور فرانس دونوں نے مل کر لیبارٹری بنانا شروع کر دی۔ یہ لیبارٹری سرن کہلاتی ہے۔ یہ کام 2 ملکوں اور چند 100 سائنسدانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ آہستہ آہستہ دنیا کے 38 ممالک کی 177 یونیورسٹیاں اور فزکس کے 3000 پروفیسر اس منصوبے میں شامل ہو گئے۔ سائنسدانوں نے پہلے حصے میں زمین سے 100 میٹر نیچے 27 کلومیٹر لمبی دھاتی سرنگ بنائی۔ اس سرنگ میں ایسے مقناطیس اتارے گئے جو کششی شکل سے لاکھ گنا طاقتور ہیں۔ مقناطیس کے اس فیلڈ کے درمیان دھات کا 21 میٹر اونچا اور 14,000 ٹن وزنی چیمبر بنایا گیا ہے۔ یہ چیمبر کتنا بھاری ہے، آپ اس کا اندازہ آئیفل ٹاور سے لگا لیجئے۔ دنیا کے سب سے بڑے دھاتی اسٹرکچر کا وزن 7,300 ٹن ہے۔ سرن کا چیمبر اس سے دوگنا بھاری ہے۔ اس چیمبر کا ایک حصہ پاکستان کے ہیوی مکینیکل کمپلیکس میں بنا اور اس پر باقاعدہ پاکستان کا جھنڈا چھاپا گیا۔ سائنسدانوں کے اس عمل میں 40 سال لگ گئے۔ یہ 40 سال بھی ایک عجیب تاریخ ہیں۔ ملکوں کے درمیان اس دوران عداوتیں بھی رہیں اور جنگیں بھی ہوئیں، لیکن سائنسدان دشمنی، عداوت، مذہب اور نسل سے بالاتر ہو کر سرن میں کام کرتے رہے۔ یہ دن رات اس کام میں مگن رہے۔ سائنسدانوں کے اس انہماک سے بے شمار نئی ایجادات سامنے آئیں۔ مثلا انٹرنیٹ سرن میں ایجاد ہوا تھا۔ سائنسدانوں کو آپس میں رابطے اور معلومات کے تبادلے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ چنانچہ سرن کے ایک برطانوی سائنسدان ٹم برنرلی نے 1999 میں انٹرنیٹ ایجاد کر لیا۔ یوں WWW ورلڈ وائڈ ویب سرن میں پیدا ہوا اور اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ سٹی اسکین اور MRI بھی اسی تجربے کے دوران ایجاد ہوئی۔ سرن میں اس وقت بھی ایسے سسٹم بن رہے ہیں جو اندھوں کو بینائی لوٹا دیں گے۔ ایک چھوٹی سی چپ میں پورے شہر کی آوازیں تمام ڈیٹیلز کے ساتھ ریکارڈ ہو جائیں گی۔ ایک ایسا سپر الٹرا ساؤنڈ بھی مارکیٹ میں آ رہا ہے جو موجودہ الٹرا ساؤنڈ سے 1000 گنا بہتر ہوگا۔ ایک ایسا لیزر بھی ایجاد ہو چکا ہے جو غیر ضروری ٹیشوز کو چھیڑے بغیر
صرف اس ٹیشو تک پہنچے گا جس کا علاج ہونا ہے۔ ایک ایسا سسٹم بھی سامنے آ جائے گا جو پورے ملک کی بجلی اسٹور کر لے گا، اور سرن کا گریٹس کمپیوٹر بھی عنقریب مارکیٹ ہو جائے گا۔ یہ کمپیوٹر پوری دنیا کا ڈیٹا جمع کر لے گا۔ یہ تمام ایجادات سرن میں ہوئی، اور یہ اس بنیادی کام کی ضمنی پیداوار ہیں۔ سرن کے سائنسدان اس ٹنل میں مختلف عناصر کو روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے ارب گنا زیادہ سپیڈ سے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور پھر تبدیلی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ عناصر ایٹم سے اربوں گنا چھوٹے ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ابھی تک جاری ہے، اس کا دوسرا حصہ میرے اگلے ویلاگ میں دیکھیں۔ شکریہ۔